تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 21 جولائی کو وقارآباد ضلع کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اس دوران اپنے اسمبلی حلقے کوڑنگل کا دورہ کریں گے۔ ایجوکیشن ہب اور SIR کے امور کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزراء نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کل سے یعنی 21 جولائی سے 2 روزہ دورے پر وقارآباد ضلع کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ اپنے آبائی علاقے کوڑنگل کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مختلف ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور SIR کے امور پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی سب سے پہلے دودھیال منڈل کے ہاکی پیٹ پہنچیں گے، جہاں وہ ایجوکیشن ہب کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لے کر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کریں گے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ کوڑنگل میں ہی شب بسر کریں گے اور اگلے روز یعنی 22 جولائی کو دیگر ترقیاتی کاموں پر ایک اور تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ SIR کے عمل کا بھی باریک بینی سے معائنہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کریں گے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے سابق اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی پر تنقید کی۔ کہا سیاسی مفادات کے تحت پارٹی بدلنے والے رہنماؤں کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ BRS کے دفتر تلنگانہ بھون میں KTR نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کل تک بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج ان کے سیاسی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ خود بھی اس بات کا کھلے عام اعتراف کرنے سے کترا رہے ہیں کہ وہ کس سیاسی جماعت کا حصہ ہیں۔ سابق وزیر نے سابق اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی پر طنز کیا اور کہا کہ حال ہی میں ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے یعنی اسپیکر کے منصب پر فائز ہونے والے پوچارم سرینیواس ریڈی کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ یہ بھی کھل کر نہیں بتا سکتے کہ ان کا تعلق دراصل کس پارٹی سے ہے۔ KTR نے کہا کہ سیاسی مستقبل کو بچانے کی غرض سے غلط فیصلے لینے والے لیڈر اب خود اپنے ہی سیاسی انہدام کا سبب بن چکے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کیڈر اور مقامی کارکنان کو یہ کہا ہے کہ وہ عوام سے غداری کرنے والوں کو سیاسی میدان میں شکست دے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان سے بلا تاخیر تیاری شروع کر دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی انتخابات ہوں پوچارم سرینیواس ریڈی کی شکست کو بنیادی ہدف بنایا جائے۔ تلنگانہ کے ضلع میڈچل میں حکومت کی مبینہ بے توجہی اور سڑکوں کی ابتر حالت کے خلاف BRS قائدین اور مقامی خواتین نے سڑکوں کے گڑھوں میں دھان کے پودے لگا کر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈچل ٹاؤن میں BRS قائدین نے سڑکوں کی انتہائی خراب حالت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک منفرد احتجاج درج کروایا۔ یہ معاملہ ہاؤسنگ بورڈ کالونی کی سڑک کا ہے جو قومی شاہراہ کو کئی سرکاری دفاتر سے جوڑتی ہے۔ سڑک اس قدر خستہ حال اور پانی سے بھری ہوئی تھی کہ کسی تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سڑک پر بڑے بڑے گڑھوں اور نکاسیاب کے ناقص نظام کی وجہ سے یہ سڑک حادثات کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ حالات سے تنگ آ کر BRS قائدین نے مقامی خواتین کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور گڑھوں میں جمع پانی کے درمیان دھان کے پودے لگا دیے۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ بار بار شکایت کے باوجود حکومت نے سڑک کی مرمت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آئے روز مسافر اور راہگیر حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر فوری طور پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہیں کیا گیا تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔ حج 2027 کے لیے درخواست دینے کے خواہش مند عازمین کے لیے ایک اہم خبر۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے عازمین کی سہولت کے پیش نظر درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی۔ اب درخواستیں 24 جولائی تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے آن لائن حج درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 24 جولائی تک توسیع کر دی ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے بعد کسی بھی حالت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ مختلف ریاستی اور یونین ٹیریٹریز حج کمیٹیوں کی طرف سے موصول ہونے والی بے شمار درخواستوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں کے لیے جہاں کوٹا کم ہے اور عازمین پاسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک درخواستیں جمع نہیں کرا پائے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ عازمین حج کے انتخاب کے لیے آن لائن قرعہ اندازی 30 جولائی کو صبح 11 بجے منعقد ہوگی اور قرعہ اندازی کے اس عمل کو حج کمیٹی آف انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ پر براہ راست لائیو سٹریم دکھایا جائے گا۔
قرآن اندازی میں عارضی طور پر منتخب ہونے والے تمام عازمین کو 1,52,300 روپے کی رقم 10 اگست تک لازماً جمع کرانی ہوگی۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کمیٹیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس سرکولر کی بڑے پیمانے پر تشہیر کریں تاکہ کوئی بھی اہل عازم اس موقع سے محروم نہ رہ سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پی وی سندھو کو جاپان اوپن سپر 750 میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے جاپان میں منعقد باوقار جاپان اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے ویمنز سنگل زمرے کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اس شاندار کامیابی پر سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی پی وی سندھو کی اس تاریخی کامیابی پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ پی وی سندھو نے عالمی سطح پر ہندوستان اور تلنگانہ کا نام روشن کیا ہے۔ جاپان اوپن میں یہ ان کے کیریئر کا پہلا سپر 750 ٹائٹل ہے جس نے کھیل سے جڑے شائقین میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ حیدرآباد سمیت پورے ملک میں جشن کا سا ماحول ہے۔ چیف منسٹر نے اپنے مبارکبادی کے پیغام میں کہا کہ سندھو نے اپنی صلاحیت، کڑی محنت اور عزم و حوصلے کی بدولت ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ پی وی سندھو مستقبل میں بھی اسی طرح کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش وقف بورڈ کے درمیان اہم دستاویزات کی منتقلی کا عمل باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ سے متعلق 3,503 نوٹیفائیڈ گزٹس اور 4,050 سروے کمیشن کی رپورٹس حکام کے حوالے کی گئی۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی الگ الگ ریاستوں کی حیثیت سے قیام کے کئی سالوں بعد وقف سے جڑے دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہے۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کی جانب سے طویل عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں کی مساجد، درگاہوں اور دیگر وقف جائیدادوں سے متعلقہ تمام فائلیں اور دستاویزات ان کے حوالے کی جائیں۔ اس سلسلے میں پچھلے چند ہفتوں سے دونوں ریاستوں کے حکام کے درمیان مشاورت کا عمل جاری تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کے مطابق تلنگانہ وقف بورڈ نے 3 تا 4 افسران پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جنہوں نے باہمی تال میل اور مکمل جانچ پڑتال کے بعد آج تمام ریکارڈز کو حتمی شکل دی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے دفتر میں چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کی موجودگی میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش وقف بورڈ کے سی ای اوز نے باضابطہ طور پر دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ اس موقع پر آندھرا پردیش سے متعلق کل 3,503 نوٹیفائیڈ گزٹس اور 4,050 سروے کمیشن کی رپورٹس حوالے کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ رپورٹس پہلے بھی وقف بورڈ کے سپرد کر دی گئی تھی۔ وقف بورڈ چیئرمین نے اس کارروائی کے مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اب آندھرا پردیش وقف بورڈ سے متعلق تمام فائلیں، دستاویزات اور ریکارڈز جن کی منتقلی باقی تھی کامیابی کے ساتھ منتقل کر دی گئی ہیں اور اب اس کام کے بعد دونوں ریاستوں کے وقف امور سے جڑے انتظامی فیصلوں میں مزید آسانی پیدا ہوگی۔ شہر حیدرآباد کے امیر پیٹ علاقے میں ایک ٹرینی IPS افسر نے مبینہ طور پر اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ IPS افسر کو تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ امیر پیٹ علاقے کے لیلا نگر میں ایک فلیٹ میں ٹرینی IPS افسر M ادے کرشنا ریڈی نے مبینہ طور پر زہریلا مادہ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ گولڈن پیکاک ریزیڈنسی کے فلیٹ نمبر 102 میں پیش آیا جہاں ان کی ایک خاتون دوست رہتی ہیں جو پیشے سے وکیل ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ان کے اہل خانہ اور رشتہ دار فوری طور پر وہاں پہنچے اور انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ خاندان اور دوستوں کی اطلاع پر فوری طور پر ادے کرشنا ریڈی کو امیش چندر مجسمے کے قریب واقع جینتی اسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ٹرینی IPS افسر ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی زیر علاج ہیں اور وہ ان کی صحت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی حالت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ایک مرتبہ پھر بد انتظامی، کاہلی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے تنقید کی زد میں ایک شہری کی جانب سے داخل کی گئی
RTI की दरख्वास्त पर तकरीबन 2 माह गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया और मुलाजिम की जानिब से शहरी के साथ बदतमीजी भी की गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। वजह है बद इंतजामी, काहली और गैर जिम्मेदाराना रवैया। बोर्ड की कारकर्दगी और अमले की लापरवाही ने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बताया जाता है कि हाफिज अकबर नामी एक शख्स ने कानून हक इत्तलात यानी RTI के तहत 25 मई 2026 को तेलंगाना वक्फ बोर्ड में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त दाखिल किए हुए तकरीबन 2 माह होने को हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब हाफिज अकबरुद्दीन ने इस ताखीर की वजह जानने के लिए वक्फ बोर्ड के RTI सेक्शन से रुजू किया तो उन्हें एक आर्जी मुलाजिम रहीम फारूकी के पास भेज दिया गया। रहीम फारूकी ने न सिर्फ उनके साथ बद अखलाकी का मुजाहरा किया बल्कि गुफ्तगू के दौरान अपनी तकर्रुरी पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए और इस बात का भी एतराफ़ किया कि वो उस ओहदे के लिए नाअहल हैं। इसके बावजूद सिफारिश की बुनियाद पर उनका तकर्रुर हुआ है। इस नाखुशगवार वाक़े ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत को उजागर कर दिया है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में कितने ही नाअहल अफराद हैं जो सिफारिश की वजह से ओहदों पर फायज़ हैं, जबकि लायक और काबिल नौजवानों के हुकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हाफिज अकबर को इंसाफ और मालूमात फराहम करने के बजाय एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक दौड़ाया गया, लेकिन मतलूबा दस्तावेज़ात या तफसीलात फराहम नहीं की गई। जब इस पूरे मामले पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद शकील से रब्ता करने की कोशिश की गई तो ये इंकशाफ हुआ कि सैयद शकील 2 साल पहले ही ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। 2 साल कबल मुस्तफ़ी हो जाने वाले ओहदेदार का नाम आज भी वक्फ बोर्ड के नोटिस बोर्ड और अवामी मालूमात की तख्ती पर जूं का तूं दर्ज है, जो कि इस इदारे की बेहिसी और मुजरिमाना गफलत का मुँह बोलता सबूत है। अवामी हलकों और शहरियों ने अरबाब मजाज और आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस संगीन मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करें और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वक्फ बोर्ड के निज़ाम को दुरुस्त न किया गया और इसी किस्म की बदउनवानी, काहली और नाअहली का मुजाहरा किया गया तो फिर मुतासिरा अफराद मजबूर होकर कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। शेर हैदराबाद में मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुस्तफ़ी होने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खात्मे के मुतालबे के साथ एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सौंदर्य विज्ञान केंद्र में 24 घंटे की भूख हड़ताल की थी और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत SFI के रियासती सदर S रजनीकांत और सेक्रेटरी T नागराजू कर रहे थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि वो इम्तहानात में बद इंतज़ामी और पेपर लीक जैसे मसाइल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अलामाजी तलबा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फौरी तौर पर तहलील करने का भी पुरजोर मुतालबा किया था। तलबा का कहना था कि यह एहतजाज मुल्क भर के तालीमी निज़ाम में बेहतरी और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के साथ इजहार यकजहती के लिए किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तलबा, रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लेकर धरने को ख़त्म करवा दिया। पुलिस का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तलबा तंजीमों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। तेलंगाना के वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, D श्रीधर बाबू और अजहरुद्दीन ने इंदिरा हाउसिंग टावर स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया और स्कीम के ब्रोशर्स भी जारी किए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए रिहायशी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की जानिब एक और बड़ा कदम उठाया। हैदराबाद के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़रा ने इंदिरा हाउसिंग टावर स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, D श्रीधर बाबू और अजहरुद्दीन ने स्कीम के इफ्तिताह के बाद एक ब्रोशर भी जारी किया है, जिसमें मंसूबे की तफसीलात और खदोखाल को वाज़ेह किया गया है। इस मौके पर शहर और मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, मुख्तलिफ अज़ला के कलेक्टर्स और आला सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत का मानना है कि स्कीम के तहत तामीर होने वाले हाउसिंग टावर्स गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को एक महफूज, जदीद और बावखार ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करेंगे। महकमा हाउसिंग और ज़िला इंतज़ामिया को
ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ریاست تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے گنڈلپلی منڈل میں وقف جائیدادوں پر مبینہ قبضے اور اسے فروخت کرنے کی کوششوں کے خلاف مقامی مسلمانوں نے شدید احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ وقف بورڈ سی ای او سے متولی کے خلاف کارروائی کرنے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا۔ نلگنڈا ضلع کے منڈل گنڈلپلی میں وقف جائیدادوں کے مبینہ غبن اور غیر قانونی قبضے کا سنگین معاملہ سامنے آیا۔ مقامی لوگوں اور اقلیتی نمائندوں نے وقف بورڈ کی غفلت اور متولی کی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی شخص محمد رشید نے بتایا کہ گنڈلپلی کی جامع مسجد، قبرستان، شیلا محبوب سبحانی اور عاشور خانے کی دیکھ بھال کرنے والے متولی محمد حسین پچھلے 14 سالوں سے اسی منصب پر ہیں، لیکن مسجد یا دینی تعلیم کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے سی ای او کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی ہے۔ متولی محمد حسین پر الزام ہے کہ وہ وقف بورڈ کی قیمتی اراضی جیسے کہ سروے نمبر 193 میں 1 ایکڑ اور سروے نمبر 377 میں 4 ایکڑ اراضی کو اپنے افراد خاندان کے نام منتقل کرنے اور وقف اراضی کو ذاتی مفاد کے لیے فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی ای او کو پیش کی گئی تحریری یادداشت میں نلگنڈا کے انسپکٹر آڈیٹر آف وقف کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے 8 اگست 2016 میں متولی کی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کی تصدیق کی تھی اور وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 64 کے تحت انکوائری آفیسر مقرر کرنے کی سفارش بھی کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 14 دسمبر سال 2017 میں باقاعدہ پٹیشن دینے کے باوجود وقف بورڈ کے حکام کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور اب یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وقف بورڈ دفتر اس میں ملوث افراد کی مبینہ پشت پناہی کر رہا ہے۔ مظاہرین نے واضح کیا ہے کہ اگر آئندہ 1 ماہ کے اندر انکوائری آفیسر مقرر کر کے متولی کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہ کی گئی تو وہ اس معاملے کو سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود اور حکومت تلنگانہ کے علم میں لائیں گے تاکہ انصاف کا حصول ممکن ہو سکے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو سکے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پنجشاہ کی مسجد منصور خان میں مقتول نوجوان محمد فیض کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک 17 سالہ نوجوان محمد فیض کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ اس المناک واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آج پیر کی صبح فجر کی نماز کے بعد AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مقتول کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اہل خانہ سے ملاقات کر انہیں پرسہ دیا۔ نماز جنازہ مسجد منصور خان واقع پنجشاہ میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی و دیگر بھی موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی نے لواحقین کو ڈھارس بندھائی اور مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ریاست تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے آرمور حلقے کے انکاپور گاؤں میں کانگریس نے چلو انکاپور کے نام سے احتجاجی پروگرام منعقد کیا۔ پارٹی قائدین اور کارکنان نے BJP MLA راکیش ریڈی کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ ذرائع نے بتایا کہ آرمور حلقے کے انکاپور گاؤں میں کانگریس پارٹی کی جانب سے چلو انکاپور کے نام سے احتجاجی پروگرام منعقد ہوا۔ کانگریس قائدین اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے آرمور سے BJP کے MLA پی راکیش ریڈی کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں پر عمل آوری میں ناکامی کے خلاف کانگریس نے احتجاج درج کروایا۔ اسی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر انکاپور اور آس پاس کے علاقوں میں پولیس نے پہلے ہی سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ پولیس نے سیکیورٹی کے سخت پہرے کے باوجود MLA کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے والے کانگریس کے سرکردہ قائدین اور کارکنان کو راستے میں ہی روک لیا۔ قانون و امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس نے احتجاج میں شامل کئی کانگریس رہنماؤں کو بھی حراست میں لے کر قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ایک پولیس اہلکار کی جانب سے قومی پرچم کی توہین اور صحافی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
ہندوستانیوں کے لیے قومی پرچم کی کتنی اہمیت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دہلی پولیس کے ایک اہلکار نے قومی پرچم کی نہ صرف توہین کی بلکہ اسے زمین پر پھینک دیا اور اس بارے میں سوال اٹھانے پر ایک صحافی کے ساتھ بدسلوکی بھی کی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور نیٹیزنز میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ پولیس اہلکار کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مقامی پولیس اہلکار نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے صحافی کو سڑک پر گھسیٹا اور تشدد بھی کیا، قومی پرچم کی بھی بے حرمتی کی۔ عوامی حلقوں اور صحافتی تنظیموں نے اس کارروائی پر سوال اٹھایا ہے اور پوچھا ہے کہ آخر کس قانون کے تحت ایک صحافی کو نشانہ بنایا گیا اور قومی پرچم کی توہین کی گئی۔ شہریوں اور سوشل میڈیا صارفین نے دہلی پولیس اور اعلیٰ حکام سے مانگ کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوراً نوٹ لیں، ویڈیو میں نظر آنے والے پولیس اہلکار کی شناخت کر اسے فوری طور پر معطل کر دیں۔ قومی پرچم کی توہین اور فرض شناس میڈیا پرسن پر تشدد کرنے کے الزام میں سخت ترین قانونی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے کارروائی عمل میں لائیں۔ عوام کا ماننا ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات پر فوراً کارروائی نہ کی گئی اور کڑی سزا نہ دی گئی تو قانون کی وردی کا غلط استعمال کرنے والوں کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے۔ کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نے مودی حکومت پر پیپر لیک معاملے پر نوجوانوں کی آواز دبانے کا الزام عائد کیا ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر ملک بھر سے آئے ہوئے لاکھوں طلبہ اور نوجوان امتحانات میں بدعنوانی اور پیپر لیک کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے، لیکن پولیس نے مظاہرین کے لیے طاقت کا استعمال کیا، ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ اس پورے معاملے پر مودی حکومت اپوزیشن کے شدید نشانے پر آ گئی ہے۔ ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھرگے نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مانسون سیشن کے پہلے ہی روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وجہ رہی ملک کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال اور جنتر منتر پر بیٹھے طلبہ پر ہونے والا مبینہ تشدد۔ ملک ارجن کھرگے نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ملک کے طلبہ اور لاکھوں بچوں کے مستقبل سے جڑا ہے۔ ہزاروں طلبہ جنتر منتر پر جمع ہیں لیکن ان پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ مودی حکومت طاقت کے زور پر نوجوانوں کی آواز کو دبانے اور اس اہم مسئلے کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کھرگے کے اس بیان کے بعد ایوان میں مودی حکومت کے خلاف نعرے گونج اٹھے۔ ہنگامہ اتنا بڑا کہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی۔ کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی حکومت روزگار کے نام پر نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہی ہے اور جب نوجوان اپنے حق کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں تو ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ نئی دہلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج اور پارلیمنٹ مارچ کے دوران دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ آج پیش آنے والے واقعے نے ماضی کے تلخ اور ہنگامہ خیز واقعات کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام منعقد احتجاج اور آج منعقد ہونے والے پارلیمنٹ مارچ کے دوران ایک مرتبہ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی۔ دلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا، جس کے بعد تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی پولیس نے منڈی ہاؤس اور جنتر منتر کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ پارلیمنٹ مارچ کے دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب مظاہرین نے رکاوٹیں توڑنے کی کوشش کی اور جواب میں پولیس اور آر اے ایف نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کئی مظاہرین زخمی ہوئے۔ مظاہرین اور سماجی حلقوں کی جانب سے دلی پولیس کے اس رویے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طاقت کا اس طرح سے استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریریوں میں پولیس نے داخل ہو کر طلبہ پر تشدد کیا تھا اور جامعہ کے طالب علم محمد منہاج الدین اسی دوران اپنی بیماری سے محروم ہو گئے تھے۔ آج اس زخم کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جب مختلف مسائل اور تعلیمی اصلاحات کے نفاذ کے لیے طلبہ اور مختلف سیاسی و سماجی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں تو حکومت کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مظاہرین کے احتجاج کو ختم کروانے کے بجائے ان کے مسائل کا
حل نکالنے کا یقین دلانے کے بجائے پولیس فورس کا استعمال کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کرتے ہوئے دفعہ 163 بھی نافذ کی گئی تھی۔ دلی کے کئی میٹرو اسٹیشنز بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جمہوری ملک میں احتجاج کرنے والوں، خاص طور پر نوجوان طلبہ کے خلاف طاقت کا استعمال ہی واحد حل رہ گیا ہے؟ سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پولیس کی اس کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ رینوکا چودھری نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے حکومت کے طرز عمل اور سیکیورٹی اقدامات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ نئی دہلی میں جاری احتجاجی مظاہروں اور پارلیمنٹ کی صورتحال پر کانگریس ایم پی رینوکا چودھری نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کے طرز عمل اور سیکیورٹی اقدامات پر سوالات اٹھائے۔ رینوکا چودھری نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی غیر جمہوری ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایوان کے اندر واٹس ایپ کنیکشنز جام کر دیے گئے اور دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ کانگریس رہنما نے پوچھا کہ آخر یہ کس قسم کی حکومت ہے جو جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام کیے گئے احتجاج کے دوران بچوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس پر رینوکا چودھری نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے اور بچوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا اس طرح سے کوئی حکومت کام کرتی ہے؟ رینوکا چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ صرف چند لوگوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے بچوں کی بھی اتنی ہی ہے جتنی کی کسی اور کی، اور آئین نے انہیں احتجاج کا حق دیا ہے۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈرا نے دہلی میں احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کے وحشیانہ تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ صرف بی جے پی کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے نوجوانوں کی بھی ہے۔ دہلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران ہونے والی کشیدگی نے ملک میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ روزگار اور تعلیمی نظام کے مسائل کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس نے مبینہ طور پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، آنسو گیس بھی چھوڑی گئی اور اس واقعے کے بعد حکومت کو تنقیدوں کا سامنا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈرا نے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ پارلیمنٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے بلکہ اس پر ملک کے نوجوانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ پرینکا گاندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے تحت مطالبات لے کر آنے والے نوجوانوں اور طلبہ پر طاقت کا استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے ہی ملک کے بچوں اور طلبہ کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے۔ کانگریس رہنما کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ پر کسی ایک جماعت کا حق نہیں ہے اور طلبہ پر لاٹھی چارج کرنا، آنسو گیس کے گولے چھوڑنا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانا سراسر ناقابل قبول اور شرمناک ہے۔ کانگریس نے بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص کبھی سونیا گاندھی کے قدموں میں جھکا تھا، آج وہی گاندھی خاندان کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہا ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ کے ٹی راما راؤ میں نہ دیانت ہے اور نہ ہی احسان مندی۔ ٹی آر ایس کی صدر کے کویتا نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے تعلیم، معاشی خود کفالت اور سیاسی نمائندگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے اقلیتی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سیاست میں سرگرم کردار ادا کریں اور ریاست کی گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ نامپلی کے سبحان پورہ علاقے کے مکینوں نے شکایت کی کہ چند افراد خواتین کو ہراساں کرتے، گالی گلوچ کرتے اور مقامی افراد کو دھمکاتے ہیں۔ عوام نے پولیس سے فوری کارروائی کرنے اور خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے نمس ہاسپٹل میں زیر علاج ان خواتین کی عیادت کی جن کی سیزرین آپریشن کے بعد طبیعت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے صحت کی صورتحال دریافت کی اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ایگل فورس نے محبوب نگر کے ایک پولٹری فارم میں چلائی جا رہی غیر قانونی الپازورم بنانے کی فیکٹری پر دھاوا کرتے ہوئے 1.150 کلو گرام منشیات برآمد کی، جس کی مالیت تقریباً 20,30,000 روپے بتائی گئی ہے۔
اس سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت ایک خاتون IPS نے اپنے ساتھی IPS ٹرینی ادے کرشنا ریڈی کے خلاف جنسی ہراسانی، جسمانی تشدد، دھمکی، بلیک میلنگ اور غیر قانونی طور پر قید میں رکھنے کے سنگین الزامات لگاتے ہوئے شکایت درج کروائی، جس کے بعد عطاپور پولیس نے کیس درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق شکایت میں خاتون ٹرینی نے الزام لگایا کہ 23 جون سے ملزم مسلسل واٹس ایپ کے ذریعے سے جنسی نوعیت کے توہین آمیز اور نازیبا پیغامات بھیج رہا تھا۔ اس نے اکیڈمی میں دیگر ٹرینیز کے سامنے تیلگو زبان میں خاتون سے متعلق تک آمیز ریمارکس کیے اور بے بنیاد طور پر دوسرے ٹرینی کے ساتھ اس کے مبینہ جنسی تعلقات کا الزام لگاتے ہوئے اسے ہراساں کیا۔ یاقوتپورہ میں بڑی اسکرین پر ورلڈ کپ فائنل دیکھا گیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ فائنل میچ ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ اس موقع پر شائقین نے اپنے پسندیدہ ٹیموں کے حق میں نعرے لگائے، پرچم لہرائے اور جشن کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ ضلع ناگل کرنول کے گگلا پلی کے قریب مشن بھاگیرتھا کی اہم پائپ لائن ایک بار پھر پھٹ گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ملکاپور اور پولی جالا دیہات کو پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ مقامی افراد نے مستقل حل کا مطالبہ کیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا گھر روشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مضبوط سیاسی قیادت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی فائٹر سنگرام سنگھ نے پاکستانی حریف کو 80 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر کے خطاب جیت لیا۔ ملیشیا میں منعقدہ اسٹرائک ایشیا مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے میں سنگرام سنگھ نے پاکستان کے محمد عابد علی کو صرف 80 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر کے خطاب اپنے نام کر لیا۔ سنگرام سنگھ نے اس کامیابی کو ہندوستانی عوام کے نام معلوم کیا۔ ریلوے کوڈور اور چٹویری علاقوں میں مبینہ غیر قانونی ریت کی منتقلی کے خلاف دیہاتیوں اور TDP کارکنوں نے 10 لاریوں کو روک دیا۔ مقامی افراد نے الزام لگایا کہ روزانہ سینکڑوں لاریوں کے ذریعے دیگر ریاستوں کو ریت اسمگل کی جا رہی ہے اور متعلقہ حکام کارروائی سے گریز کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے لاریوں کو ضبط کر کے مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے پہلے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح اچھی بارش عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی اگر مؤثر انداز میں چلے تو ملک کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس سال اچھی بارش ہو اور پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی بامقصد اور نتیجہ خیز ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران ملک نے قومی، بین الاقوامی اور خلائی شعبے کے بشمول مختلف میدانوں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر ہر ہندوستانی کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرنے والے ہندوستان کے لیے مغربی ایشیا کی جنگی صورتحال ایک بڑا چیلنج رہی، لیکن تمام مشکلات کے باوجود ہندوستان دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر اپنی رفتار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، جو ملک کی طاقت اور عزم کا ثبوت ہے۔ اپوزیشن کے احتجاج اور شور و غل کے نتیجے میں لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان کے احتجاج کے دوران اسپیکر اوم برلا نے ایوان میں نظم برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے دوپہر تک ملتوی کی۔ نئی دہلی کے جنتر منتر کے قریب چلو پارلیمنٹ پروگرام کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دہلی کے منڈی ہاؤس میٹرو اسٹیشن سے جنتر منتر کی جانب مارچ کرنے والے سینکڑوں طلبہ اور نوجوان کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے دہلی پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین تعلیم کے شعبے میں مبینہ بدعنوانی کے خاتمے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج چلو پارلیمنٹ مارچ کے پیش نظر جنتر منتر پر طلبہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد جمع ہوگی، جس کے باعث دہلی پولیس نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی یعنی CJP کے نمائندے ابھیجیت دیپکے نے الزام لگایا کہ احتجاج کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے بی جے پی زیر قیادت مرکز کی NDA حکومت پر بھی شدید تنقید کی۔ آندھرا پردیش کے پینوماکا میں ایک شخص نے الزام لگایا کہ چند نشے میں دھت نوجوانوں نے اس کی موٹر سائیکل توڑ دی اور اسے دھمکیاں دی۔ متاثرہ شخص کے مطابق پولیس میں شکایت کے باوجود مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ فائنل کے اختتام کے بعد ارجنٹینا اور اسپین کے کھلاڑیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ اسپین کے جشن منانے کے دوران ارجنٹینا کے یاڈیس نے اسپین کے گاوی کو دھکا دینے کے بعد مبینہ طور پر مکہ بھی مارا۔ درمیان میں بچاؤ کرنے والے ایک اور کھلاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ریفری کی جانب سے ریڈ کارڈ دکھائے جانے کے باوجود اس کھلاڑی کا جارحانہ رویہ برقرار رہا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اسپین نے اضافی وقت میں ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اضافی وقت میں فیران ٹوریس نے فیصلہ کن گول اسکور کیا۔ میچ کے اختتام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیفا صدر جیانی انفانٹینو نے اسپینی ٹیم کو ورلڈ کپ ٹرافی پیش کی۔ شکست کے بعد لیونل میسی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اشکبار نظر آئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،